تو ثاقب بھائی آپ امریکہ کے دورے پہ تھے اور وہاں پہ کسی حکیم سے ملاقات ہوئی ہے؟ نہیں، وہاں اتفاقاً یہ جنس ناپید ہے تو وہاں تو ملاقات نہیں ہوئی، اور بہت ایسی چیزیں دیکھنے کا موقع ملا جو صرف زمانہ حال میں دیکھی جا سکتی ہیں. نقش کوہن وہاں ذرا کم ہی نظر آتا ہے. ہم بات کر رہے تھے کنٹروورشلی یورز. اچھا، یہ شعیب اختر نے ریٹائرمنٹ لے لی، اور ریٹائرمنٹ سے پہلے بھی کچھ کافی عرصے سے ڈسپلن کے معاملات ان کے بہت ہی خراب تھے اور کچھ پرفارمنس بھی نہیں اچھی دے پا رہے تھے. وہ جب اب بات کر رہے تھے نا ملکوں کے تناظر میں کہ جب وہ اپنی اکانومی، اپنے لوگوں کی بہتری کی طرف دھیان دینے کی بجائے ادھر ادھر چدراہٹ اور پنگے اور یہ، تو اسی طرح سے شعیب اختر بھی اپنی بالنگ کا جو ایک لیگیسی تھی کہ بھی 100 مائلز پر آور راولپنڈی ایکسپریس، وہ لیگیسی پہ چل رہے تھے مگر کوئی پرفارمنس نہیں دے رہے تھے اور پھر ریٹائر ہو گئے. اور وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ورلڈ کپ میں اس میں بھی کتنی کنٹروورسی ہوئی، اور شو وہ جو ہوتے ہیں جہاں پہ سارے پلیئرز اکٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ بھی مسائل تھے. تو یہ اب انہوں نے، میرا خیال ہے یہ تو ایک صرف سستی شہرت کہہ لیں یا کتاب بیچنے کے چکر نظر آتے ہیں. اجازت بھائی، بات یہ ہے کہ اگر 2-3 چیزوں کا فرق ہو جاتا تو شعیب جیسا بالر دنیا کی تاریخ میں کوئی اور نہ ہوتا. ایک تو بات یہ ہے کہ ان کا جو ایٹیچیوڈ ہے دائیں بائیں اور اوپر نیچے، اگر وہ تھوڑا سا قابو میں رہتا تو یہ ٹیم سے زیادہ تر باہر نہ بیٹھے ہوتے. اور ان کا اگر توجہ جو ہے، جو کنسنٹریشن ہے، بالنگ جو ہے، لوگ اسے شاید اس طرح نہ دیکھتے ہوں لیکن یہ بہت کنسنٹریشن کا کام ہے. یہ اٹس اے مائنڈ گیم. یہ سارا آپ نے اپنے مائنڈ کو اور دوسرے کے مائنڈ کو پڑھنا ہوتا ہے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں اور دوسرا کیا کر سکتا ہے. آپ نے اپنے سامنے کھڑے بیٹسمین کے بارے میں یہ سوچنا ہوتا ہے کہ اسے آؤٹ کیسا کرنا ہے. یہ نہیں سوچنا ہوتا کہ اس کو گیند کیسے مارنا ہے. جو ہاسٹیلٹی ہوتی ہے وہ انٹیلیجنس کو کم کر دیتی ہے. تو ایک تو ہاسٹیلٹی کا ایلیمنٹ، ایگریشن اپنی جگہ، پازیٹیو ایگریشن فاسٹ بالرز میں ہوتی ہے، جیسے عمران خان میں بھی ایگریشن یا ہر فاسٹ بالر میں ایگریشن تھوڑی بہت ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی باڈی لینگویج سے تھوڑا بہت ڈرا دے، تھوڑا انٹیمیڈیٹ کر دے، بٹ مینٹلی کول ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ جو یہ اپنے مسلز کی ایکسرسائز کراتے تھے اس سے ان مسلز کو، یہ جب انہوں نے آغاز کیا تو اتنے مسکولر نہیں تھے، قطعی نہیں تھے. لیکن بعد میں کیونکہ یہ ساری باڈی بلڈنگ جو ہے یہ ایک میتھ ہے کہ یہ اس سے جسم خوبصورت ہوتا ہے. جو مسلز ایک ساتھ نظر نہیں آتے، علیحدہ علیحدہ نظر آتے ہیں، وہ کام اکٹھے مل کے نہیں کر سکتے، ان میں سینرجی نہیں ہو سکتی. سو خاص طور پر اگر کسی نے کشیدہ کاری کرنی ہے یا فاسٹ بالنگ کرنی ہے یا نیورو سرجری کرنی ہے تو انہیں اپنے مسلز کو کوآرڈینیشن میں ہی رکھنے کی ضرورت ہوگی، یعنی ان کے مسلز قطعی طور پر علیحدہ تشخص نہ رکھتے ہوں. اگر کسی نے صرف باڈی بلڈنگ کرنی ہے وہ الگ مسئلہ، اور آئل لگا کے تو چمکانا ہے جسم کو، اور سٹیج پہ کھڑے ہو کے تو عجیب و غریب پوسچر بنا کے دکھانے ہیں، جو معذرت کے ساتھ وہ مجھے تو بالکل وہ اس میں کوئی ہیومن ٹچ نہیں نظر آتا. یہ جو گیم ہوتی ہے جس میں سر پہ چوٹیں لگتی ہیں کسی طرح سے بھی، رگبی کی جیسے گیم ہے یا کوئی اور، تو ان کے بارے میں اب سائنس کھل کے سامنے آ رہی ہے کہ اس سے دماغ پہ چوٹ لگتی ہے اور دماغ میں پھر مختلف بیماریاں پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے. ٹھیک. سو ایک تو شعیب کا ایٹیچیوڈ، ٹیمپرامنٹ، دوسرا یہ پہلو کہ مسلز کو بہت زیادہ ڈیولپ کر لینا جس سے کہ کوآرڈینیشن نہیں آ سکتی. آپ اندازہ کریں کہ یہ بڑی ایک مزیدار گیم ہے جس میں آپ اپنے دماغ میں سے جو پلاننگ بناتے ہیں یا جو حکمت عملی بناتے ہیں وہ حکمت عملی آپ اس گیند کے حوالے کرتے ہیں جو آپ کے ہاتھ سے نکل کر بیٹسمین کی طرف لپک رہا ہوتا ہے. تو یہ مائنڈ گیم ہے. اب یہ سارا کنسنٹریشن کا کام ہے، اور یہ کنسنٹریشن جو ہے اگر میسر نہیں ہے تو پھر اس میں خالی لڑائی جھگڑے کے اور کچھ باقی بچتا نہیں ہے. سو ٹنڈولکر جو ہے، اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ٹنڈولکر کسی بالر کے سامنے کھڑا ہو کے ٹانگیں کانپنے والا کھلاڑی ہے تو کب کا وہ قصہ کوتاہ ہو چکا ہوتا. اتنی لمبی اننگ کھیلنا جتنی کہ وہ کھیل چکے ہیں، اور ابھی پتہ نہیں کب تک وہ کھیلتے رہیں گے،
اور عزت اور وقار حاصل کرنا اپنی قوم میں جی کہ انہوں نے کتاب لکھی ہے اور اس میں صرف معمولی سے یہی ریمارکس تھے نا کہ وہ مجھ سے گھبراتے تھے, مجھ سے ڈرتے تھے, اور وہاں خواتینوں حضرات نے اتنے بڑے جلوس نکالے جذباتی لوگوں نے, اور ان کے پتلے جلائے گئے اور ان کے خواتین نے منہ پہ جوتیاں ماری اور یہ سب کچھ کیا, اور انہیں وہ بھگوان کا درجہ دیتے ہیں, جس پر انہوں نے کہا کہ جی بھگوان ہوں گے تو ان کے ہوں گے, میرے بھگوان نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ آپ کے بھگوان نہیں ہے, لیکن جو کسی کا جو بھگوان ہوتا ہے اس کی عزت کرتے ہیں تاکہ آپ کی عزت کی جائے. جی بالکل صحیح. تو ویسے تو انہوں نے اپنے پلیئرز کو بھی نہیں بخشا. ہاں مطلب لگے ہاتھوں, جب جیسے کہتے ہیں نا وہ پنجابی فلموں میں اکثر کلاشن کوف جب کسی کے ہاتھ میں پکڑاتے تھے تو کہتے کہ مارو ایک چھٹا, وہ آپ نے سنا ہے چھٹا, تو وہ جب کسی کے ہاتھ میں یہ آ جاتا ہے پہلو, جیسے وہ ان دی لائن آف فائر, کہ بھی جو پھر جب کسی کے ہاتھ میں آ جاتا ہے کہ اس نے کتاب لکھنی ہے تو پھر وہ جسے چاہے رکیت دے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے, کیونکہ ہر کوئی تو کتاب نہیں لکھ سکتا نا, جو کتاب لکھ سکتا ہے وہ طاقتور ہوتا ہے, اور پھر اسے ذرا اپنی طاقت کے استعمال کو بہت زیادہ توجہ سے سامنے رکھنا چاہیے. اور پھر وسیم اکرم آپ جانتے ہی ہیں کہ کتنے عظیم بالر ہیں, اور بات بھی ذرا سوچ سمجھ کے کرتے ہیں. پھر یہ جو شاہد افریدی کی بات ہے تو ان سے بھی تھوڑا سا بیچ میں انہوں نے لیا مسئلہ, اور خود اپنی کتاب میں اقرار کیا کہ کوئی بات کرے تو یہ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا چیزیں ان کو سوچنے کی تو ہے. یہ جو لوگ بھی ذرا مسکولر پاور کے حامل ہوتے ہیں وہ دماغ کی بجائے کئی دفعہ فزیکل پاور کا استعمال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ فزیکل پاور سے مسائل کو فوری طور پہ دبایا جا سکتا ہے, حل کیا جا سکتا ہے, حالانکہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ مسائل کو مزید بڑھا دیتے ہیں. اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم کسی کو بعض اوقات جس فریم میں تصویر کو ہم فٹ کر دیتے ہیں تو وہ اس فریم کے ساتھ بھی آئیڈینٹیفائی کرنے لگتے ہیں. جب ہم کہنا شروع کر دیتے ہیں فلاں بڑا ضدی ہے, اتھرا ہے, فلاں یوں ہے, فلاں کنٹروورشل ہے, تو فلاں میں ایٹیچیوڈنل پرابلم ہے, تو پھر وہ بندہ جو سنتا ہے وہ کہتا ہے ہاں میں ایسا ہوں, تو وہ پھر اپنے آپ کو ویسا ہی کر کے, جیسے ایک ہی گھر میں بچے ہوں اور آپ مختلف بچوں کو بریکٹ کر دیں یا ان کو ایسا کر دیں کہ یہ فلاں طرح ہے, تو وہ پروان چڑھتے چڑھتے اسی رول ماڈل میں آ جاتے ہیں. دیکھیں جو بات ہم سنتے رہتے ہیں وہ ذہن پہ اثر کرتی ہے. اسی طریقے کو تو ایڈورٹائزنگ میں اپنایا جاتا ہے کہ آپ ایک چیز بار بار سنتے ہیں اور کانشیس لیول پہ اگر آپ اسے نہ بھی پسند کریں تو انکانشیس لیول پہ وہ اندر سے ابھرنے لگتی ہے. تو یہی ساری کی ساری دنیا میں یہ گیم ہے. لہذا کسی کا امیج بناتے ہوئے کسی کارنر میں کھڑا کرتے ہوئے تھوڑا سوچ بچار ہم سب کو بھی کرنی چاہیے. بالکل صحیح. اچھا جی, ہم ابھی بریک پہ جائیں گے, بریک سے پلٹ کر آئیں گے تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ جب آپ امریکہ گئے اور دیکھا وہاں پہ ایئرپورٹس پہ وہ جو چیکنگ کا جو سلسلہ تھا اس کو انہوں نے کتنا بہتر بنایا ہے, اور کیا اسی طرح سے ابھی بھی چیکنگ ہوتی ہے جوتے اتروا کے اور بہت لمبے چوڑے چکروں میں, یا اب انہوں نے کوئی ایسی گیجٹس اپنا لی جن سے ان کو ایگزیکٹلی پتہ چل جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ ٹریننگ میں آپ نے شراب نوشی کو کس طرح سے کور کیا جائے وہ آپ نے ہمیں بات بتائی تھی. تو فی الحال ان کی ٹریننگز جو ہیں ضمن میں ایڈکشن کے اوپر نئی لیٹسٹ ریسرچ کیا ہے, معلومات کیا ہے, یہ سب ہم بات کریں گے. اور پھر جو آپ مختلف اسٹیٹس میں گئے وہاں پہ جب آپ انٹروڈکشن ایز اے پاکستانی ڈاکٹر اور ریسرچر اور کاؤنسلر بتاتے تھے تو کس نگاہ سے دیکھتے تھے, یہ سب ہم بات کریں گے. پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیے. تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر صداقت علی, پروگرام سن رہے ہیں واٹس ایپ آن دی ویکینڈ. میں ہوں آپ کی خدمت میں حاضر ڈاکٹر اجاز قریشی.